السلام علیکم ناظرین۔ ہاں جی، کچھ دن کے بعد میں نے سوچا آج آپ سے رابطہ کیا جائے، کچھ بات چیت کی جائے۔ تو بات چیت کے لیے تو آپ جانتے ہیں بے شمار موضوع ہیں، اور ہر وقت معاملات آج کل کی اس تیز دنیا میں معاملات چینج ہو رہے ہیں، نئی خبریں، نئی صورتحال ڈیولپ ہوتی رہتی ہے۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا کہ ملک کی سیاست پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کتنے چینل ہیں جو کرنٹ افیئرس پہ بات کر رہے ہیں، حکومتی معاملات پہ بات کر رہے ہیں، کتنے ہیں جو بین الاقوامی طور پہ جو مسائل، بڑے بڑے ایشوز جیسے امریکہ ایران کی جو وہ ہے ایک سلسلہ چل رہا ہے، ایران کا سعودیہ کے ساتھ، سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ تعلقات جو اونچ نیچ آتی رہتی ہے، اسی طرح چائنا کے ساتھ پاکستان کا سی پیک ہے، اور سی پیک سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل ہیں، معاملات ہیں، وہ ڈسکس ہوتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مذہبی طور پہ لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہیں مذہبی حوالوں سے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں ان سارے موضوعات پہ بات کرنے کے لیے بہت اچھا مواد ہوتا ہے میرے پاس بھی، اور ایک اپنا نقطہ نظر ہے میرا، اور اسی کے پیش نظر آج میں آپ سے تھوڑی سی مذہبی حوالے سے بات کروں گا۔ مذہبی حوالے سے بات اس طرح کروں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگ یوٹیوب پہ جو یوٹیوب ہی کی وجہ سے پاپولر ہو گئے ہیں، اپنی ویڈیوز کی وجہ سے، اپنے ایک انداز کی وجہ سے، ان میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک انجینئر ہے، انجینئر غلام، پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے، ایک تو جب نام یہ غلام آ جاتا ہے، ویسے ہی غلام احمد پرویز بھی تھا، غلام احمد قادیانی بھی تھا۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ غلام ہر کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہی ہوتا ہے، یا وہ غلام نام کے سارے نام ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس نام سے مجھے ایسے ہی خوف سے آتا ہے، تو بس عجیب سا لگتا ہے۔ تو یہ جو انجینئر صاحب ہیں، سچی بات ہے مجھے واقعی ان کا پورا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن میں ان کو تھوڑا سا سن کے تھوڑا سا مشکل سے برداشت کر کے سنا ہے۔ یقین کریں کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت بھی کچھ دل میں ایمان سے نوازا ہے، یا یوں کہہ لیں ایمان سے تو بہت سارے لوگ الحمدللہ نوازے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہیں دل میں ایمان ہے، کروڑوں لوگ ہیں، اربوں لوگ ہیں، بلکہ سمجھ بوجھ جنہیں دی ہے، سمجھ بوجھ، دین کی سمجھ بوجھ، وہ بہت کم لوگ ہیں۔ دین کی سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا خود اللہ فرماتے ہیں، جیسے قدسی ہے شاید، اللہ کبھی میں شما فرمائے، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں، یعنی اس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اور اس کے انعام کے طور پہ دین کی سمجھ دینا اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھلائی کا ارادہ فرما رہے ہیں۔ کیونکہ دین پہ چلنا، دین کو فالو کرنا ایک اور بات ہے۔ سپوز کہ آپ کو پتہ ہے 5 نمازیں پڑھنی ہے، اور آپ نے مان لیا کہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، اور آپ نے شروع کر دی، نماز سیکھی، نماز سکھائی گئی آپ کو، اور آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی، اس بلیو کے ساتھ یہ فرض ہے اور میں چھوڑ نہیں سکتا، آپ اس کی پابندی کرتے ہیں، یہ ہے عمل کرنا، اور یقین کے ساتھ عمل کرنا، اور بہت بڑا اجر ہے انشاءاللہ۔ یہ آدمی یقیناً جنت میں جائے گا جو ایسا کر رہا ہے۔ لیکن اب دوسری طرف یہ ہے کہ ایک آدمی دین کی سمجھ رکھتا ہے، اب سمجھنے والے کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ سمجھا سکتا ہے۔ یہ ایک بات میری آپ غور سے سمجھیں، سمجھنے والا دوسروں کو سمجھا سکتا ہے۔ تو سمجھا سکنا کسی معاملے میں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی ہے وہ میتھ کا پیپر دیتا ہے اور 95 نمبر لے لیتا ہے، 100 میں سے 100 لے لیتا ہے، اور 2 سال کے بعد وہ کسی میتھ پڑھنے والے کو کوئی ریکویسٹ کرے تو اسے میتھ پڑھا نہیں سکتا، 2-3 سال بعد اسے سارا میتھ شاید بھول گیا ہوتا ہے میری طرح،
اور وہ پتہ چلتا ہے کہ بس وہ ایک وقتی قابلیت تھی اور رٹا تھا، جو کچھ بھی تھا اسے آپ نے حاصل کیا اور کھو دیا، امتحان کے لیے کیا تھا، امتحان ختم ہو گئے، آپ نے وہ رٹا کھو لیا۔ لیکن ایک وہ آدمی ہے جس نے میتھ پڑھا ہے، نمبر اس نے 60-70 ہی لیے ہیں، لیکن وہ میتھ پڑھا سکتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ کو میتھ پڑھا سکتا ہے اور 10 سال بعد بھی پڑھا سکتا ہے اپنی پڑھائی چھوڑنے کے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں ملکہ پیدا ہو جانا کسی چیز کے اندر، ایک چیز آپ کی ایکسپرٹی بن گئی ہے۔ یعنی سائیکل آپ نے سیکھا چلانا اور 2 سال چلایا اور چھوڑ دیا، لیکن اس کے بعد جب بھی آپ سائیکل پکڑتے ہیں آپ سائیکل چلا لیتے ہیں، تو یہ ایکسپرٹی ہے۔ تو سیکھنا اور سکھانے کے قابل ہو جانا یہ ایک خاص میں نے رکھتا ہے۔ اس لیے دین کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے وہ ہر آدمی کو نہیں ہوتی۔ اچھا، اب دین کی سمجھ بوجھ کے کچھ تقاضے ہیں کہ وہ پھر دین کی سمجھ بوجھ ہے۔ میں اب آپ کو ایک معیار بتاتا ہوں۔ ایک کامن سینس کی بیس پہ معیارات مقرر ہوتے ہیں اور ایک عام سمجھ بوجھ پہ۔ دین کی گفتگو کے لیے آپ مجھ سے 100% اتفاق کریں گے کہ ایک انتہائی سنجیدگی اور متانت کی ضرورت ہے۔ دینی گفتگو میں طنز و مزاح کا بہت زیادہ دخل بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ اس سے معنی سمجھنے میں مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے۔ انسان کو دینی گفتگو کو بڑا ناپ تول کے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ جو بھی بات کر رہا ہے دین کے بارے میں، دین اللہ کا ہے، اور جو چیز اللہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اس کے بارے میں آدمی کو بہت کیئرفل ہو کے بات کرنی چاہیے۔ کیوں کہ وہاں لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں، اجر ملتے ملتے سب کچھ جا بھی سکتا ہے تھوڑی سی کوتاہی کے ساتھ۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ دینی گفتگو کرنے کا جو ایک انداز ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ دین کے اندر گفتگو کرنے والے کو بہت واضح گفتگو کرنی پڑتی ہے جس سے کوئی ابہام پیدا نہ ہو۔ پھر سنجیدہ گفتگو کرنی پڑتی ہے تاکہ لوگ اسے مذاق یا ایسی چیز نہ سمجھیں جیسے کم تر چیز کو یہ پیش کی جا رہی ہے۔ پھر اخلاق اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ کسی کے اوپر آپ نے تنقید بھی کرنی ہو تو اس کے لیے بھی اخلاق کا ایک دائرہ چاہیے جس کے اندر ہے کہ آپ بات کریں۔ لوز ٹاک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور پھر ایک بازاری انداز، ہاتھ آنکھیں مٹکا کے، ہاتھوں کو نچا کے اور چہرے کو جوکروں کی طرح سے ایسے گردش دے کے آنکھیں گھمانا، یعنی طوطے کی طرح، اور اس کو ایک شغل کے انداز میں بات کرنا، یہ دین کے ساتھ کسی صورت میں میچ نہیں کرتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے نبیوں میں اونچے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے، یعنی آپ کا مقام سارے نبیوں سے آگے ہے۔ آپ سید البشر ہیں، ہر نبی بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، اور آپ سید البشر ہیں، عام انسانوں کے سردار نہیں بلکہ نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ آپ نے نبیوں کی بھی امامت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، کھل کھلا کے اور کہکہ لگا کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہنستے نہیں تھے۔ کہکہ لگانے سے آپ نے عام صحابہ کو منع نہیں کیا۔ صحابہ آپ کے سامنے ہنستے بھی تھے، کوئی کہکہ بھی لگا لیتا تھا، آپ نے کبھی منع نہیں کیا کہ بھئی کہکہ لگانا حرام ہے۔ ہاں، زیادہ ہنسنے سے منع کیا کہ زیادہ ہنسی دل کو کھوکھلا کرتی ہے، انسان ہنستے ہنستے کھوکھلا سا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب آپ سمجھیے کہ اللہ کے نبی کیا سمجھانا چاہتے ہیں، یہ میں آپ کی سمجھ پہ اور اپنی سمجھ پہ چھوڑتا ہوں کہ ہم کیا اس سے سمجھ لیتے ہیں، اور یا کسی بڑے سے سمجھے کہ وہ اس کی تشریح وہ فرمائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہکہ لگا کے ہنستے نہیں تھے۔ کیا آپ کہکہ نہیں لگا سکتے تھے؟ لگانا چاہتے تو نہیں، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا کیونکہ آپ کا مرتبہ اور مقام ایسا تھا کہ جس کے بڑے ہی تقاضے تھے۔ آپ بہت نرم طبیعت کے تھے، مسکراتے رہتے تھے،
اور چہرے پہ مسکراہٹ ہر وقت رہتی تھی. یعنی آپ ایسی کیفیات لے کے اس دنیا میں زندگی گزار گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ہر وقت مسکراہٹ چہرے پہ ہوتی تھی. اور ساتھ ہی یہ آتا ہے کہ آپ کے سینے سے جہاں دل دھڑکتا ہے ایسی ایک آواز آتی تھی جیسے ہڈیاں کھولتی ہے، ہلکی ہلکی سی آواز آتی تھی. جنہوں نے سنی انہوں نے بیان کیا کہ جیسے ایک لگتا تھا ایک آدمی غم میں گھلا جا رہا ہے، اور ایک دل میں ایک غم کا طوفان اور سمندر تھا جو ایک ہنڈیا کی طرح ابلتا رہتا تھا انسانیت کی، انسان کے فکر میں کہ انسان کس طرح جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غم اور فکر قرار دیا گیا. یہ آپ کے سینے سے ایک آواز آتی تھی جیسے، ظاہر ہے ہر کسی کو نہیں آئی، ہر کسی نے نہیں سنی، ہر کوئی اتنا قریب کیسے نبی کے ہوتا ہے. تو جنہوں نے سنی، جو قریب ہوئے ہیں جی، انہوں نے بیان کیا ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس طرح کا ایک مقام ہو کسی کا تو وہ کہہ کے لگا کے کیسے ہنسے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اپنے صحابہ سے کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جاتا تو تم غم سے کپڑے پھاڑتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاتے، ان دنیا کے مزے چھوڑ دیتے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے، اور غم سے واہ ویلا کرتے ہوئے، ہائے ہائے کرتے ہوئے، ہائے میں مر گیا اس طرح کرتے ہوئے تم جنگلوں میں بھاگ جاتے خوف اور ڈر سے. یعنی وہ مناظر مجھے معلوم ہے جہنم میں کیا ہونے والا ہے اور کیا انسان کے ساتھ پیش آنے والا ہے مرنے کے بعد، اور اس کو کتنا ڈرنا چاہیے. تو اب ایسا ڈر اور ایسا خوف کی باتیں جو جانتا ہو، اور پھر علماء جن کو انبیاء کے وارث کہا گیا، جو وارث اس لیے کہ ان کے پاس وہ علم ہوتا ہے جو نبی لے کے آئے. بس اسی اتنی بات ہے کہ وہ نبی علم کے وارث ہیں، علم ان کے پاس ہوتا ہے. یعنی وہ خوف کی باتیں، وہ امید کی باتیں، وہ قرآن و حدیث کو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا علم جو بیان کرتے تھے وہ ان کے پاس ہوتا ہے، یا اس میں سے انہوں نے گو تھرو کیا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ وارث ہے اس چیز کے جو نبی کی وراثت ہے. نبی کی وراثت علم ہوتا ہے. نبی کی وراثت میں اور نہیں کچھ ہوتا بلکہ علم ہی اس کو اصل وراثت ہوتی ہے جو وہ لے کے آتا ہے. باقی چیزیں اس کی وراثت مستثنا سے نہیں ہوتی شمار. وراثت اس کی اصل علم ہے. وہ علم کا وارث بن کے آتا ہے، وہی علم چھوڑ کے دنیا میں جاتا ہے، اور پھر جو اس علم کو سینے سے لگاتے ہیں اور اس کے آگے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں اور عالم بنتے ہیں، ان کو نبیوں کا وارث کہا جاتا ہے. تو علماء سے کیسے عالمتوں کو کر سکتے ہیں وہ جو کہ ایک نبی کا وارث، اس طرح کے نبی کا وارث ہو ایسے علم کا، اور وہ کس طرح سے گفتگو کرے گا. اس لیے بے قابو گفتگو اور ایسے ہاتھ نچا نچا کے باتیں کرنا اور مسخرہ پن بیچ میں اختیار کرنا، اور یہ تیر و طنز کے ایسے نشتر مخالفین پہ چلانا اور لوگوں کے نام اس طرح لینا جیسے کہ وہ ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے جی. اور پھر کسی کو کوئی مقرر ایسے ہیں جو گالم گلوچ تک، اور تیری حیثیت، تو کون تو میں کون، اس طرح کا انداز. تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ آپ ان ایسے بولنے والوں کو ان کے بولنے سے پہچان لیں. خدا آپ کو میں کہتا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ ان کے بولنے سے ان کو پہچان لیں کہ ایک دین دار آدمی، ایک دین والا جو اپنے نبی کا وارث ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کا معیار مقرر فرمایا ہے اس کے اعتبار سے علماء کا ایک معیار ہے. جو اس میں نہیں آتا وہ عالم نہیں ہے. وہ علمی گفتگو کیوں کر رہا ہے، ہم اسے کیوں سن رہے ہیں. لیکن بات تو یہ ہے مصیبت کہ آج ہمیں اس بات کا ہی اندازہ نہیں ہے کہ یہ دینی گفتگو کرنے والا ہوتا کیسا ہے اور کس کو ہمیں سننا چاہیے، اور یہ کیا اس پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ دین کی گفتگو خاص طور پہ، میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ میں کوئی کہہ کے لگا کہ ہنستا نہیں، یا میں، لیکن ایک بات ہے جب میں دین کی گفتگو کروں گا تو دین کی گفتگو میں ایٹ لیسٹ دین کی گفتگو میں مجھے ایک انتہائی سنجیدہ اور متعین ایک انداز جو ہے وہ مجھے اپنانا پڑے گا، اور ایک سنجیدگی مجھ سے ٹپکنی چاہیے، ایک جو ہے ایک ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ میں کس طرح گفتگو کروں اور کس طرح میرا انداز ہونا چاہیے. ایک غیر ذمہ دارانہ عامیانہ انداز
ہاں جی، اور عوامی سا انداز، اور ایک مسخرانہ انداز، مسخروں والا انداز، اور ایک گالم گلوچ والا انداز، یہ سارے انداز جو ہے مجھے اختیار نہیں کرنے. اس لیے میں آج اس بات کے اوپر آپ سے دل میں آیا کہ بات کروں کہ دین کی بات کرنے والے بہت ہیں، یعنی اور اس کے بارے میں آیا ہے قرب قیامت میں بہت سارے لوگ ہوں گے، یعنی تو اس طرح کی گفتگویں ہوں گی، اس طرح کی باتیں ہوں گی کہ انسان صبح اپنی ایمانی اعتبار سے مسلمان ہوگا اور دیر شام ہوگی تو کوئی ایسی بات کہہ بیٹھے گا، کسی ایسی چیز سے وہ کر بیٹھے گا، کوئی اقرار بات جس سے وہ کافر ہو جائے گا. تو وہ کیسے ہو جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے کہ اس میں یہ جو واقعہ ہوگا کہ صبح وہ ایمان والا تھا، یعنی ایمان کے ساتھ اٹھا اور شام ہونے سے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. تو وہ کون سی چیز ہے؟ کیا وہ کہے گا کہ میں کافر ہو گیا ہوں؟ کیا وہ اسلام کو کہے گا میں نے چھوڑ دیا؟ نہیں، وہ اس کی گفتگو، اس کی باتیں، لیکن یہ باتیں وہ کسی سے سیکھی ہوئے ہوگا، کسی کو اس نے کہتے ہوئے سنا ہوگا، کسی ایسے آدمی کی صحبت میں بیٹھا ہوگا جہاں سے اس نے یہ انداز لیا ہوگا کہ وہ ایسی بات کر دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، نقل کفر نہ باشر ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے گالی دے کے، جیسے گالی تو میں آپ کے سامنے نہیں دے سکتا، لیکن ایک عام معروف جسے لوگ گالی کہتے ہیں، گندی سی دے کے کہتے ہیں یار کیا مصیبت ہے، یہ آج بارش فلانی ایسی بارش لگی ہوئی ہے کہ جو ہے وہ بارش کو، تیز بارش ہو رہی ہے پچھلے 24 گھنٹوں سے، ظاہر کیچڑ ہوگا، معاملات چلنے پھرنے میں کام کا جو دقت پیش آتی ہے، تو وہ بارش کو گالی دیتا ہے اور بارش کو کہتے ہیں فلانی کیسے لگی ہے، جیسے ایسے فلاں کوئی کام ہی نہیں کرنے ہو رہا. تو کیا یہ بارش جو ہے، علماء فرماتے ہیں کہ بارش کو گالی دینا، بارش تو کوئی چیز نہیں ہے، بارش تو اللہ کا حکم سے ہو رہی ہے، بارش تو پانی ہے اور پانی اللہ کے حکم سے برس رہا ہے، اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، یعنی جو بارش برساتا ہے اللہ کے حکم سے برساتا ہے. تو بارش کو گالی تو اللہ کی طرف جاتی ہے، گویا یہ اللہ کے اس فیصلے پہ، اس نظام پہ ایسی بات کر بیٹھا، یعنی اعتراض کر بیٹھا. تو آپ علماء فرماتے ہیں قریب ہے کہ اس کا ایمان چلا جائے اور ایمان اس کا سلب ہو گیا ہو. تو یعنی آدمی کو ڈرنا چاہیے. اور ایک آدمی ہے کہ یہ جو ہے فرشتہ، آج تو لگتا ہے کہ مذاق کرتے ہیں کئی لوگ، مذاق میں زبان ان کو پھسلنے کی عادت ہوتی ہے، مذاق کی عادت ہوتی ہے، ہر بار مذاق. ایک آدمی نے کہا جی ہمارے کسی نے کہا دفتر میں، ہم بڑے ہنسے، کیا کہا جی کہ یہ بارش ہے، لگتا ہے کوئی ٹریننگ اللہ نے فرشتہ لگا دیا ہے، یعنی انڈر ٹریننگ کوئی فرشتہ تھا جو لگا دیا، کوئی ایکسپرٹ نہیں لگایا، پتہ ہی نہیں اس کو نہیں کہ بارش کتنی کرنی ہے کہ کتنی نہیں کرنی. اللہ معاف کرے کہ اللہ کے ہاں ایسے ہی نظام چلتا ہے جیسے ہمارے دنیا میں ٹریننگ ہوتے ہیں یا غیر ٹرین لوگوں کو کسی کام میں لگایا جاتا ہے. اللہ کا نظام اس طرح کا نہیں ہے، اللہ کا نظام پرفیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ حکم سے جو بارش برس رہی ہے وہ اللہ ایک ایک قطرے سے واقف ہے، کتنے برسانے ہیں. اب آپ کو اور مجھے کسی کام سے اگر ان کا ٹکراؤ ہے، ہماری کسی کام میں رکاوٹ پڑ رہی ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خاصہ وہاں کے نظام کوئی اس طرح پاکستان کے حکومت، پاکستان کی طرح حکومت ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ ملک کیسے چل رہا ہے اور مہنگائی کتنی ہو رہی ہے اور کون سی چیز کا کیا ریٹ ہے. ایسا نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں جو وائی تبائی لوگ سنتے ہیں، پھر وہی وائی تبائی باتیں کرتے ہیں. تو دین کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے، اور دین کی گفتگو کو، کسی بھی مسئلے کو جب بیان کریں، اپنا موقف بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کو بھی جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات کسی اور سے مختلف ہوگی، کوئی دوسرے خیال والا ہے، میں ایک اور خیال والا ہوں، اختلافی موضوعات پہ بات کرتے ہوئے بھی ہمیں دوسرے مسلک یا دوسرے مکتبہ فکر، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، کوئی کہ جی مکتبہ فکر کوئی نہیں، مسلک کوئی نہیں، مسلمان تو بس مسلمان ہوتا ہے. سوری، ایسا نہیں ہے. مسلمان ہی ہوتا ہے، لیکن اب وہ مسلمان جو مسلمان ہوتا ہے اور جس کے کرنے سے صرف مسلمان ہو جانا تھا، اس کو بھی لوگوں نے لیبل لگا کے کوئی نام رکھ دیا، یا اس نے خود رکھ دیا یا لوگوں نے اس پہ لیبل لگا دیا. لیبل کے بغیر اس سے کوئی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ بھی لوگوں کو بڑا مغالطہ ہوتا ہے، ہم تو جی صرف مسلمان ہیں. صرف مسلمان ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن صرف مسلمانوں کا بھی تو کوئی نہ کوئی لیبل بن گیا ہے. یہ زمانہ ہی ایسا ہے، ہر چیز کا کوئی نام رکھ دیا گیا ہے، تو وہ نام ایک پہچان بن گیا ہے. چاہے اس نام کے بغیر میرا گزارا بھی ہوتا ہو، لیکن مجھے وہ وہی کہنے والوں نے کہنا ہے، مجھے اسی میں ریٹ کرنا ہے. اب میں بے شک کہتا ہوں میرا کوئی نام نہیں، میں مسلمان ہوں، وہ کہے گا جی فلاں لوگوں کو آپ مانتے ہیں، فلاں لوگوں کو آپ اپنا بڑا سمجھیں، تو وہ تو فلانے وہ ہیں، تو وہ تو پھر آپ وہی ہوئے نا جی. تو ظاہر سی بات ہے، پھر وہی ہوئے تو وہی ہوئے، آپ بھی وہی ہوئے تو وہی ہوئے. تو اس میں تو اب چل پڑا ہے. یہ تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف بس سادہ مسلمان ہیں. لیبل اس دور میں ہر کسی پہ لگ گیا ہے.
لیبل کو ہمیں چاہے ضرورت ہو نہ ہو، میرے اوپر بھی لیبل ہے، میں اس کو ضرورت نہیں سمجھتا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگوں نے مجھے پہ لیبل لگایا ہے۔ مثلا آپ کو میرا ولیہ بتا رہا ہے، انداز ہے بھئی یہ تبلیغ والا لگتا ہے، چلو یہ تبلیغ کا لیبل لگ گیا۔ اب اس سے آگے میں کہوں گا کوئی ایک اور، تو وہ کہے گا دیکھا یہ فلانی بات کرتا ہے، اس کو وہ لیبل بھی لگتا ہے، یہ فلانا ہے۔ تو اب یہ لیبل کے ساتھ ہی ہم نے جینا ہے، اب یہ لیبلوں کی اصلیت کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا، لیکن ہم دنیا میں کر لیں اور سمجھ لیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا تو پھر تو وہ آخری جگہ جہاں تو فیصلہ ہو گیا پھر ہو گیا، پھر اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں ہوگی نیا فیصلہ کرنے کی اور نئے لیبل لگانے کی، پھر تو فیصلہ ہے۔ اپنی دنیا میں اپنے لیبل ہم ابھی جو لگے ہیں وہ ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ دے۔ السلام علیکم۔